تیسرا سوال جبریل امین نے احسان کے متعلق کیا. احسان کیا ہے؟ تحسین الظاہر والباطن. انسان جس طرح ظاہری ٹیپ ٹاپ کرتا ہے خوبصورت بننے کے لیے، اس کا دل بھی خوبصورت ہو. ظاہر اور باطن خوبصورت بنانا یہ احسان ہے. کسی بھی کام میں عمدگی پیدا کرنا، خوبصورتی پیدا کرنا، اس کو آراستہ کرنا احسان ہے. کسی کے ساتھ خیر خواہی اور نیکی اور مہربانی کرنا یہ احسان ہے. اور اس حدیث کے اندر بھی احسان کی تعریف پیش کی گئی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. جب انسان کسی بڑے کی آمد، بڑے کی موجودگی کا تصور لاتا ہے تو ہر کام بڑی عمدگی سے کرتا ہے. اس طرح عبادت کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس لیے اپنی عبادت کو خوبصورت بناؤ، دل لگاؤ، خشوع اور خضوع اختیار کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، جب انسان فرض نماز کا وقت ہوتا ہے صرف وضو خوبصورت کر لے، پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ رکوع اور سجدے کر لے، یہ دو رکعتیں ہی انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں. اور حالت یہ ہے، خشوع یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو تب ہی مکمل نماز کا اسے ثواب ملتا ہے. وگرنہ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کو نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، 9واں اور 8واں اور 7واں حصہ ملتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آج پاس مارکس کتنے ہوتے ہیں، اور حدیث کہہ رہی ہے عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها. کچھ لوگوں کو نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، 9واں 8واں 7واں 6واں اور 5واں اور 4تھا اور تیسرا حصہ اس کی نماز کا اس کو ملتا ہے اجر، باقی اجر سے محروم ہوتا ہے. اور آپ یہ حدیث سن کے حیران اور پریشان بھی ہوں گے، لیکن اللہ نے اس پریشانی کو ختم کرنے کا ایک راستہ بھی دیا ہے. حدیث کیا ہے؟ ان الرجل لیصلی 60 سنہ وما تقبل له صلاۃ. ایک شخص 60 سال نماز پڑھے گا، اس کا مطلب ہے اس کی عمر 70 سال ہوگی، کہ 10 سال کی عمر میں ہی نماز مار کے پڑھانے کی اللہ کے رسول کی طرف سے یہ وعید بھی آئی ہے اور خوشخبری بھی دی گئی ہے. لیکن قیامت کے دن ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی. آپ سوچ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اس نے وضو نہ کیا ہو. نہیں، وضو کیا ہے. چلو ہو سکتا ہے اس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی ہو. لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی. سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتا ہے، پھر کیوں قبول نہیں ہوگی؟ حدیث کہتی ہے لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. اس نے اگر رکوع مکمل کیا ہے تو سجدہ مکمل نہیں کیا. اگر 2 سجدے مکمل کیے ہیں تو روح اس کی جو ہے نماز کی رکوع میں ختم ہو گئی. وہ رکوع کرنے کا جو طریقہ ہے وہ صحیح جھکتا ہی نہیں ہے، وہ رکوع کی وہ کیفیت اختیار کرتا ہی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں 60 سالہ عبادت بھی اس کی ضائع ہو جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے مسلمانوں کو اس بات کی خوشخبری سنائی. اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. جو وضو بھی اچھا کرتا ہے اور پھر وقت پہ نماز پڑھتا ہے اور احسان کے درجے پہ جا کے نماز پڑھتا ہے خشوع کے ساتھ، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو ضرور بخشوں گا.
اس کی میں ضرور مغفرت فرماؤں گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں دل لگا کے انسان پڑھ لے، اچھا وضو کر کے، کوئی سوچ اور نہ سوچے، اللہ کی طرف توجہ ہو، قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہے، قلب و قالب سے توجہ اللہ کی طرف ہے، الا وجبت لہ الجنہ، اللہ ذوالجلال اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں صرف 2 رکعتوں سے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس سکون سے، اس عمدگی کے ساتھ پڑھی جائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دل کو سکون نہیں ملتا، نماز سکون سے پڑھیں، دل کو بھی سکون ملے گا۔ سکون نہیں ہے زندگی میں، نماز سکون سے پڑھیں۔ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی ایک قصہ لے کے آئے ہیں۔ ایک غلام نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوا، بلایا، ادھر آؤ، آج کے بعد تم آزاد ہو۔ کیوں؟ اتنی خوبصورت نماز پڑھنے والا غلام نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ غلامی سے نجات دے سکتی ہے خوبصورت نماز، تو یہ جہنم سے بھی نجات دے سکتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اعلان کیا ہے، میری سرپرستی، رہنمائی نصیب اس کو ہوتی ہے جس کے اندر احسان آ جاتا ہے۔ احسان کا مطلب خشوع اور خضوع کی کیفیت آ جاتی ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی، وہ دین کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں ضرور سیدھا راستہ دیتے ہیں۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ رہنمائی، ان کے ہاتھ نیکی کی طرف، ان کے پاؤں نیکی کی طرف قدم اٹھاتے ہیں اور اٹھتے ہیں، ان کی سوچ بھی نیکی کی ہوتی ہے۔ کب؟ جب ان کے اندر یہ احسان کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اور یہ وہ عمل ہے جب انسان کام کو اتنا اچھا کرتا ہے تو دنیا کے اندر بھی جس کا کام ہو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ عبادت کے لیے جب انسان کھڑا ہو تو کوئی اور خیال نہ ہو۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ کیا ہوگا جب تم عبادت کے لیے فارغ کر لو گے؟ املأ یدیک مالا واملأ قلبک غنا، میں تیرے ہاتھوں کو بھی رزق سے بھر دوں گا اور تیرے دل کو بھی غنا سے بھر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تم نے عبادت میں بھی کھڑے ہو کے اپنی ہی سوچی املأ یدیک شغلا ولم اسد فقرک، ہمیشہ تم فقیری کی شکایت کرتے رہو گے اور تمہارے ہاتھوں کو میں کاموں سے بھر دوں گا۔ صبح کو بھی ڈیوٹی ہے، شام کو بھی ڈیوٹی ہے، لیکن معاملہ سیدھا نہیں ہو رہا۔ کس وجہ سے؟ حدیث قدسی ہے، رب کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے سے ان مسائل کا حل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر کے یہ خوشخبری سنائی کہ احسان کا درجہ حاصل کرنے والوں کو قیامت کے دن وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ ایک ہے انسان دنیا میں خواہش کرتا، اللہ جنت میں پوچھیں گے تمنا یا عبدی، میرے بندے تمنا تو کرو، فیتمنا حتی تنقطع الامانی، ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گے اور ساری اللہ پوری کر دیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی اسے یاد کروائیں گے، تم یہ بھی خواہش کرتے تھے، تمہاری یہ بھی تمنا تھی۔ اللہ ذوالجلال جنت کی ساری نعمتیں دینے کے بعد اپنے دیدار سے سرفراز فرمائیں گے،
للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، احسان کرنے والوں کے لیے جنت بھی ہے اور اللہ کا دیدار بھی ہے، اور اللہ کا دیدار جب نصیب ہوگا جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔